آج ہمارا جو مضمون ہے، آج ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے میں تمہارے ساتھ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدا یسوع، میں تمہارے ساتھ۔ آر یو ہیپی؟ کتنے خوش ہیں یہ بات سن کے کہ میں تمہارے ساتھ، خدا تمہارے ساتھ ہے۔ اپنے ساتھ والے کو بتائیں خدا آپ کے ساتھ ہے، خدا آپ کے ساتھ ہے، خدا آپ کے ساتھ ہے۔ God is with you، خدا آپ کے ساتھ ہے۔ Are you happy؟ آپ مسکرا کے کہہ سکتے ہیں خدا میرے ساتھ ہے۔ اپنے ساتھ والے کو بھی ذرا مسکرا کے اسمائل لے کے کہیں بھائی خدا آپ کے ساتھ ہے، بہن جی خدا آپ کے ساتھ ہے۔ آمین۔ بینا خدا آپ کے ساتھ ہے۔ آمین، ہیلیلویا۔ میرے بزرگوں خدا آپ کے ساتھ ہے۔ آمین، خدا ہم سب کے ساتھ ہے۔ اور میں نے آج یہ دعا کی ہے کہ یہ پیغام آپ کے ایمان کو مضبوط کرے۔ اور آج میں یہ چاہتا ہوں خدا کے لوگ اس بات کو جان جائیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ آمین، ہیلیلویا۔ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ہم پریشانیوں میں، دکھوں میں، مصیبتوں میں، طوفانوں میں، پریشانی میں ساتھ ہے۔ یس، سو آج ہمارا مضمون جو ہے میں تمہارے ساتھ، یا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اور آج یہ کلام بہت سے مایوس لوگوں کو اٹھا کھڑا کرے گا۔ آمین۔ آج یہ کلام ہماری بہت سی پریشانیوں میں ہماری ڈھارس بنا دے گا۔ آج یہ کلام ہمیں اٹھا کھڑا کرے گا، کیونکہ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ وہ گرتے ہوئے کو سنبھالتا ہے اور جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ اور آج یہ کلام آپ کو اٹھا کھڑا کرنے کو ہے۔ اس کے کلام میں قدرت ہے، طاقت ہے، برکت ہے۔ اس کا کلام ہماری قوت و طاقت کا باعث ہے۔ یہ کلام آج آپ کو اٹھا کھڑا کرے گا۔ خدا نے آج ایک ہی بات مجھے کہی، جا کر میرے لوگوں کو کہتے میں تمہارے ساتھ۔ کیا کلام سنائیں؟ جا کر میرے لوگوں کو کہتے کہ میں تمہارے ساتھ۔ ہیلیلویا۔ God is with you۔ آج کلام صرف یہی ہوگا کہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ کئی بار ہمیں بہت گہرے گہرے پیغام سننے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم گہرے گہرے پیغام سنتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایک ہلکی سی آواز کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ آواز یہ ہے خدا تمہارے ساتھ ہے۔ آج کو گہرا پیغام میرے پاس نہیں، لیکن اس سے گہرا پیغام بھی اور کوئی نہیں۔ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ Praise Jesus۔ Praise God۔ آج یہ بات ہم نے اپنے آپ کو کہنی ہے۔ کیا اپنے آپ کو ہم نے کہنا ہے؟ بعض دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی آ کر ہمیں یہ کہے کہ خدا تمہارے، بعض دفعہ ہم انتظار کرتے ہیں پاسٹر ہمیں یہ کہے، کوئی اور شخص ہمیں یہ کہے، کوئی بہن کہے، کوئی
کوئی بھائی کہے، کوئی پاسٹر ہمیں کہے، کوئی خادم ہمیں کہے، آج خدا خود ڈائریکٹلی آپ سے یہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آج کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، آج ہم نے اپنے آپ کو کہنا ہے خدا میرے ساتھ ہے۔ اگر آپ زور سے بولتے رہیں گے نا تو ساتھ ساتھ کا ایک مزہ ہی ہوتا ہے۔ خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے پراو میرے خدا تاڑے نال ہی۔ آمین، ہیلیلویا۔ آسمان کا خدا آج خود یہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ، وہ ہمارے ساتھ بھی ہے اور ہماری مدد بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہیلیلویا، گلوری ٹو جیسس، ہیلیلویا۔ بعض دفعہ گھر میں بیوی کو یہ بڑی آرزو ہوتی ہے، کاش کہ میرا شوہر ان مشکل حالات میں ایک بار مجھے کہہ دے، یہ مشکل حالات ٹھیک ہو یا نہ ہو، میرا شوہر مجھے یہ کہہ دے کہ میں تمہارے ساتھ۔ شوہر کو یہ بڑا آسرا ہوتا ہے، کاش میری بیوی میرے ان حالات کے اندر مجھے یہ بس کہہ ہی دینا میں تمہارے ساتھ ہوں، کام ہو یا نہ ہو، مشکلیں جائیں یا نہ جائیں، کوئی ہمیں یہ کہہ ہی دے، کوئی ہماری مدد کرے یا نہ کرے، وہ صرف اتنا ہمیں کہہ دینا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، آپ نے گھبرانا نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو ہم کتنی تسلی، اطمینان، ہم کتنا اس شخص کی اس بات سے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں کہ یہ بندہ ان حالات میں، اچھے حالات میں، مشکل حالات میں میرے ساتھ ہے۔ لیکن جب لشکروں کا خدا ہمیں یہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، تو پھر کتنا بڑا اطمینان اور تسلی ہماری زندگی میں آتی ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں تمہارے ساتھ، ہمیں تھوڑی کوئی کہہ دیتا ہے نا میں تمہارے ساتھ، تو ہم بڑے شادمان ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ کوئی تو ساتھ نام ہے، لیکن آج میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ لشکروں کا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ہیلیلویا، 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 ہیلیلویا۔ لشکروں کا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ آپ فیملی سے، اپنے حالات سے، اپنی بیوی سے، اپنے شوہر سے، اپنے حالات سے، اپنی بیماری سے، اپنی کمزوری سے پریشان ہو چکے ہیں، اپنے حالات سے، اپنی نوکری سے، اپنے روپے پیسے کی کمی سے، کاروبار سے، گھریلو حالات کی وجہ سے آپ پریشان ہو چکے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے، خدا آپ کے ساتھ ہے۔ اس آواز کو اپنے کانوں کے اندر گونجنے دیں، خدا میرے ساتھ ہے، خدا میرے ساتھ ہے، خدا میرے ساتھ ہے، خدا میرے ساتھ ہے، خدا میرے ساتھ ہے۔ اس آواز کو اپنے کانوں میں گونجنے دیں، یہ آواز خدا کی آواز ہے۔ خدا کہہ رہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اپنے ہاتھ اٹھا کے شکر کریں، خدا میرے ساتھ ہے، زور سے کہیں خدا میرے ساتھ ہے، خدا میرے ساتھ ہے، خدا میرے ساتھ ہے، خدا میرے ساتھ ہے۔ اس آواز کو اپنے کانوں میں گونجنے دیں، شکر کریں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ خدا کئی بار ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم محسوس نہیں کر پاتے، ہم خدا کو دیکھ نہیں پاتے، لیکن خدا ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ آج بھی خدا یہاں ہمارے، ہیلیلویا، خدا ہر جگہ پر ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ مشکل کے اندر وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے،
پریشانیوں کے اندر وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ہم جب بیماریوں میں ہوتے ہیں, طوفانوں میں ہوتے ہیں, خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے. سچویشنز, طوفان, حالات چلا چلا کر کہتی ہیں خدا تیرے ساتھ نہیں ہے. اگر خدا تیرے ساتھ ہوتا تیرا حال یہ ہو جاتا, تو بیمار ہو جاتا, تیرے حالات بگڑ جاتے, تیری جاب چلی جاتی, تیرے بچے نافرمان ہو جاتے, تیری بیوی تجھے چھوڑ دیتی, تیرا شوہر تجھے چھوڑ کے چلا جاتا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا پھر بھی ہمارے ساتھ ہی ہوگا. ہم اسے محسوس نہیں کر پاتے. آج اپنے حالات کے اندر خدا کو محسوس کریں. ہم سمجھ رہے ہیں خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے. نہیں, دنیا کے آخر تک دنیا مٹ جائے گی, سب کچھ ختم ہو جائے گا, لیکن یسوع رہے گا نام سدا سیدھا, وہ آپ کے ساتھ ہے. Praise Jesus. Glory to Jesus. خدا میرے ساتھ ہے. آپ کو پیسے کی کمی ہے, آپ کو یہ بولنے کی ضرورت ہے خدا میرے. آپ پریشانی میں ہیں, آپ یہ کہیں خدا میرے نوکری نہیں مل رہی, آپ یہ کہیں خدا میرے ساتھ ہے. اولاد نہیں ہو رہی, آپ یہ کہیں خدا میرے ساتھ ہے. آپ مایوسی کے اندر ہیں, بے دلی کے اندر ہیں, آپ کہیں خدا میرے ساتھ ہے. آپ کو یہ والی بات بولنی پڑے گی, آپ کو یہ کہنا پڑے گا خدا میرے ساتھ ہے. خدا میرے ساتھ ہے. اپنا نام لے کے اپنے آپ کو کہیں یس ذوالفقار خدا تیرے ساتھ ہے. آمین. میرے دل میں ایک اطمینان سونپ رہا ہے, خدا میرے ساتھ ہے. ہیلیلویا. مجھے بائبل کے بہت سے واقعات یاد آ رہے ہیں جہاں پر وہ مایوس بے دل ہو رہے تھے, لیکن خدا نے ثابت کر دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. ہیلیلویا. تو طوفانوں میں سے گزرے گا, طوفان تجھے نہ ڈبوئیں گے. تو آگ پر چلے گا, شعلے تجھے نہ جلائیں گے, کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. Hallelujah. Praise Jesus. آپ کو یہ بات آج کہنی پڑے گی کہ خدا میرے ساتھ ہے. تو آپ کی زندگی دیکھیں پھر کیسے بدلتی, حالات دیکھیں پھر کیسے بدلتے ہیں. جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو پھر کون ہمارا مخالف ہے. Hallelujah. اور آج میں آپ کو بائبل مقدس میں سے جس کریکٹر سے ملوانا چاہتا ہوں, جس شخصیت سے ملوانا چاہتا ہوں, اس کا نام یوسف ہے. یوسف, پیدائش کی کتاب 39واں باب اور اس کی 2 آیت, پرانے عہد نامہ کے اندر پیدائش کی کتاب God is with me. God is with me. بولیے God is with me. God is with me. زور سے ذرا, God is with me. God is with me. God is with me. God is with me. خدا میرے ساتھ ہے. پھر دیکھیں کیسے حالات بدلتے ہیں, صورتحال کیسے بدلتی ہے, پریشانی کس طرح سے
چاہتی ہے جب ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں خدا میرے ساتھ ہے. یس لکھا ہے اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا اور وہ اقبال مند ہوا اور اپنے مصری آقا کے گھر میں رہتا تھا. یس کیا لکھا؟ اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا. اس ایک ہی باب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ خدا بار بار یوسف کے ساتھ تھا. خدا بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ. خدا یوسف کے ساتھ تھا. اس ایک چیپٹر کے اندر میں آپ کو دکھاؤں گا بار بار کہ خدا یوسف کے ساتھ تھا. اور زندگی کے ایک ہی باب کے اندر خدا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اس چیپٹر کے اندر خدا بتاتا ہے. خدا ہماری زندگی کا ایک ہی چیپٹر ہے, ایک ہی باب ہے, اور اس ایک باب کے اندر خدا ہمیں بار بار یہ بتاتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ. ہیلیلویا. آگے دیکھتے ہیں. میں پھر اس بات کو بولوں گا. ایک ہی بات میں ایک کے بعد ایک کہانی میں ٹویسٹ آتا چلا جاتا ہے, لوگوں میں ٹویسٹ آتا چلا جاتا ہے, لوگوں کی فیتھفلنس میں, لوگوں میں ٹویسٹ آتا چلا جاتا ہے. اس بات میں کوئی اس سے پیار بھی نہیں کرتا. اس چیپٹر کے اندر یوسف سے کوئی اس سے پیار کرنے والا بھی نہیں. میں آپ کو بتاؤں, کوئی آپ سے پیار کرے یا آپ سے کوئی پیار کرے, یوسف سے کوئی پیار کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا, لیکن ایک بات یہاں واضح ہے کہ خدا یوسف کے ساتھ ہے. آپ کو کوئی پیار کرے یا نہ کرے, میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں جیسا پیار خدا ہم سے کرتا ہے ایسا پیار ہم اپنے آپ سے بھی نہیں کرتے. یس یس کوئی ایسا پیار نہیں کر سکتا جیسا پیار خدا کرتا ہے. یس کوئی آپ کی عزت کرے یا نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی آپ سے پیار کرے یا نہ کرے, کوئی آپ کی رسپیکٹ, عزت, آنر کرے یا نہ کرے, آپ کی عزت خدا کی نظر میں ویسی ہی بنی ہوئی ہے. لوگ عزت کرے نہ کرے, لشکروں کا خدا آپ کی عزت کرتا ہے. لشکروں کا خدا آپ کے ساتھ ہے. یس یوسف کے ساتھ خدا ہے. اور پھر تیسری آیت, اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا. تیسری آیت میں لکھا ہے اور اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے, اور جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس میں اسے اقبال مند کرتا ہے. Come on, look at this. Come on church. وہ کہاں پر رہتا ہے؟ یوسف کہاں پر رہتا ہے؟ اپنے آقا کے گھر میں. اس کے پاس اپنا گھر بھی نہیں ہے. کتنے ہیں جو کرائے کے گھر میں رہتے ہیں؟ یس میں بھی کرائے کے گھر.
यूसुफ के पास तो किराए का घर भी नहीं, वो अपने आका के घर में रहता है। यूसुफ कहाँ पर रहता है? अपने आका के घर में। उसके पास अपना घर नहीं है। कितने लोग हैं जो आज किराए के घरों में हैं और वो कह रहे हैं कि पता नहीं खुदा मेरे साथ है या नहीं। मैं आपको बताऊं, जिनको खुदा ने अपने घर दे दिए हैं, खुदा उनके साथ भी है। जो किराए के घर में रह रहे हैं, खुदा उनके साथ भी है। हालेलुया, खुदा उनके साथ भी है। 5 दफा हम ये सोचते, शायद मेरे साथ खुदा इसलिए मुझे खुदा ने घर दे दिया, खुदा फिर भी आपके साथ है। God is with you, खुदा आपके साथ है। Amen। वो कहां पर रहता है? अपने आका के घर में रहता है। उसके पास किराए का घर भी नहीं है, लेकिन खुदा उसके साथ है। और जब खुदा हमारे साथ होता है, खुदा किराए के घर से डायरेक्टली सीधा महल के रास्ते बना देता है, और वो किराए के घर से, आका के घर से सीधा महलों के अंदर चले जाते हैं। जितनों के पास आज अपने घर नहीं है, खुदा आपको घर नहीं, महल देगा। खुदा आपको ये बरकत देगा। आपके अपने घर होंगे, आपके अपने महल होंगे। खुदा की बरकतें आप पर नासिल होगी। हालेलुया। और जितनों को खुदा ने दे दिया है, उन्हें और मिलेगा, उनके और घर बनेंगे। किराएदारों ਤੁਹਾਡੇ भी बन जाएंगे, ते मालक मकानों ਤੁਹਾਡੇ भी बन जाएंगे। Hallelujah. Praise God. Are you happy? Yes. जरा ताली बजा के बताएं आप कितने happy हैं। Yes. खुदा आपके साथ है, खुदा आपके साथ है। सोचेगा खुदा आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा मेरे साथ है। Amen. I want to tell you, church, आप किराए के घर में रहते हैं और इस बात से खुश हो कि खुदा आपके साथ है। Amen. Praise God. Hallelujah. खुदा हमारे साथ है। Hallelujah. अपने हाथ उठा के कहें जरा, खुदा मेरे साथ है। Praise, hallelujah, hallelujah. Church, God is with you. Yes. आज एक ही बात जो आपसे कहनी है, खुदा आपके साथ है। मैंने पहले बताया, आज मेरे पास कोई गहरा कलाम नहीं है, लेकिन इससे गहरा कलाम भी कोई और नहीं है कि खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। तीसरी आयत, और उसके आका ने देखा कि खुदा उसके साथ है, और जिस काम को वो हाथ लगाता है, खुदावन उसको उसमें इकबालमंदी बख्शता है। और माय गुडनेस, उसका आका क्या देख रहा है? यूसुफ की जिंदगी में क्या देख रहा है? क्या देख रहा है कि खुदा इसके साथ है। ये जिस काम में हाथ लगाता है, बरकत आती है, इस पर खुदा की हजूरी है। ये खुदा के साथ है, खुदा इसके साथ है। ये जिस काम को हाथ लगाता है, आप देखिए यहाँ पर वो मालिक उसका, उसमें खुदा को देख रहा है। वो बुत परस्त है। जब खुदा हमारे साथ होगा, हमारे मालिकों को हमारी जिंदगी से खुदा नजर आएगा। आपके साथी ये कहेंगे, वो काम जो सालों से नहीं हो पा रहा था, इस शख्स ने हाथ ही लगा दिया तो काम हो गया, क्योंकि खुदा इसके साथ है। उसकी जिंदगी से खुदा नजर आ रहा है। यस, हमें
کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں خدا میرے ساتھ ہے. ہم اپنے آپ کو بتائیں خدا میرے ساتھ ہے. لوگوں کو نظر آئے گا, لوگوں کو نظر آئے گا, لوگوں کو نظر آئے گا خدا میرے ساتھ ہے. اس کا آقا دیکھتا تھا. ہم جہاں جاب کرتے ہیں, جہاں نوکری کرتے ہیں, ہمارے آنرز کو, ہمارے باس کو, ہمارے مالک کو ہماری زندگی سے خدا نظر آ جائے گا. جب سے یہ بندہ آفس میں آیا ہے, جب سے یہ بہن آفس میں آئی ہے, وہ جب یہ کام کرتے ہیں کہ کام میں اٹریکشن ہی کچھ ہو رہا ہے, کوئی برکت ہی ایسی ہے. یہ کام نہیں ہو رہا, یہ مشکل کام ہے, اس شخص کو اس کام میں لگا دے, کام ہو جائے گا, کیونکہ خدا اس کے ساتھ ہے. آمین. جس پر مسا ہوتا ہے, جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے, جس پر خدا کی حضوری ہوتی ہے. ہاللویا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یوسف کام کو ہاتھ لگاتا تھا, کام ہونا شروع ہو جاتا, برکت آ رہی تھی. جس گھر میں وہ رہ رہا تھا وہاں پہ بلیسنگ آ رہی تھی. جس گھر میں وہ رہ رہا تھا وہاں پہ برکت آ رہی تھی. اور وہ دیکھ رہے تھے, وہ واچ کر رہے تھے, اس شخص کو دیکھو, اس کے اوپر برکت ہے. وہ جس کام کو ہاتھ لگاتا ہے, جس میں اس کو کھڑا کرتے ہیں, بلیسنگ آتی ہے, برکت آتی ہے. اوہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ ہاتھ یوسف کا ہاتھ نہیں تھا, یوسف کے ہاتھ کے پیچھے ایک ہاتھ تھا, اور وہ لشکروں کے خدا کا ہاتھ تھا. جب وہ کسی کام کو چھوتا ہے تو وہ کام بننے شروع ہو جاتے ہیں, اور جس کام کو ہاتھ لگاتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے. ہاللویا. دوسری آیت ہم نے دیکھی, خدا اس کے ساتھ. تیسری آیت کو ہم ذرا دیکھ رہے ہیں, ہم نے تیسری آیت کو بھی دیکھا, اب ذرا ہم 21ویں آیت کو دیکھتے ہیں. یس, اسی چیپٹر کی 21ویں آیت لکھا ہے, لیکن خداوند یوسف کے اس نے اس پر رحم کیا اور قید خانہ کے دروگا کی نظر میں اسے, پہلے پوتیفر کے گھر میں, پوتیفر بت پرست آدمی, پوتیفر کون تھا, اس کا عہدہ کون تھا, یہ جلادوں کا سردار تھا, پھانسی چڑھانے والا. اور جب اس کو معلوم ہوا کہ اس کی بیوی نے جب یوسف پہ الزام لگایا تو اس نے اس کو قید خانہ میں ڈال دیا. اور اب یوسف کہاں پر آ گیا, قید خانہ کے اندر. قید خانہ میں جب آیا تو قید خانہ میں, جیل کے اندر خدا نے وہاں بھی اس کو سرفراز کر دیا. جیلر اپنی ذمہ داریاں اس کو دے کر, جیلوں کے اندر جیلر جو اچھے ایماندار قیدی ہوں ان کو ذمہ داریاں دیتے ہیں, اور جیلر نے اپنی ذمہ داریاں یوسف کو دے دی کہ سارا جیل کا انتظام اب تیرے حوالے ہے, یہ پکڑ چابی اور اب تیری ذمہ داری ہے. آقا کے گھر میں بھی خدا کی برکت, جیل خانہ میں بھی خدا کی برکت اس کے اوپر. یہاں پر لکھا ہے کہ اور قید خانہ کے دروگا نے سب قیدیوں کو جو قید میں تھے یوسف کے ہاتھ میں سونپا, اور جو کچھ وہ کرتے اسی کے حکم سے کرتے تھے, اور قید خانہ کا دروگا سب کاموں کی طرف سے اس کے ہاتھ میں جو اس نے دیے تھے بے فکر تھا, اس لیے کہ خداوند اس کے, اور جو کچھ وہ کرتا خداوند اس میں اقبال مندی بخشتا تھا. ہاللویا. جیلر نے کہا قیدی تیرے حوالے, جیل تیرے حوالے, سسٹم سارے تیرے حوالے.
समझो कि यूसुफ ही जेलर बन गया। ये लो जेल की चाबियां से जेलर यूसुफ हाथ में, और यूसुफ को सब कुछ उसके हाथ में सौंपा। यस, मुझे बताएं, यूसुफ को चोर रखने का, उसे चोरों का रखवाला बना दिया, कैदियों का रखवाला बना। उसे कोई तजर्बा था? उसने चोर शोर कैदी कूदी रखे हो, कुछ जेल जूल का तजर्बा हो? कोई तजर्बा नहीं, कोई बात नहीं, कुछ जानता नहीं। उसे मालूम नहीं कैदी कैसे रखने हैं, जेलें कैसे बंद करनी है, बेड़ियां कैसे लगानी है, कोई तजर्बा नहीं, क्योंकि उसने कभी जेल का मुंह ही नहीं देखा था। उसने कभी कैदियों को देखा ही नहीं था। वो अपने बाप के घर में शहजादों की तरह रहा था, कैदियों की तरह नहीं रहा था। लेकिन आज उसको कैदियों का, चोरों का, डाकुओं का रखवाला बना दिया गया कि तू इनको संभालेगा, ये तेरे हवाले। कोई तजर्बा नहीं। लेकिन क्या लिखा है कि खुदा ने जेल में भी उसको इकबालमंद कर दिया। कैदी कोई नहीं भागा, हालेलुया, कोई कैदी नहीं भजया उठा, क्योंकि यूसुफ के पीछे भी एक हाथ था, और वो लश्करों के खुदा का हाथ था। यूसुफ के साथ खुदा था, इसलिए यूसुफ जेल के अंदर भी सरफराज हुआ। हालेलुया। हम समझते हैं शायद जब अच्छे हालात हो जाएंगे हम सरफराज हो जाएंगे। याद रखें, बुरे हालात में भी खुदा सरफराज करना चाहता है। यस, खुदा हमारे साथ है। पहले ये कहां पर था? पोतीफर के घर में, पोतीफर के घर से जेल खाना में, और फिर जेल खाना में भी खुदा ने इसको सरफराजी बख्शी, सब कुछ इसके हाथ में सौंप दिया, उसको जिम्मेदार बना दिया। तब्दीली आ जाती है जब खुदा साथ होता है, तो फिर सारे काम होने शुरू हो जाते हैं। आमीन। सारे काम होने शुरू हो जाते हैं। आप सोच रहे हैं, आज से 10 साल पीछे जाएं, आप जब इकबाल टाउन में आए थे, मैं 14 साल पहले यहां पर आया। मैं लाहौर से सिर्फ अपना कपड़ों का बैग लेके यहां पे आया था। यस, और पता क्या हुआ? रास्ते में मैं नीचे उतरा, गाड़ी चल रही थी, वो बैग भी, लेकिन खुदा मेरे साथ था। एक गाड़ी वाले ने मुझे लिफ्ट दी, फिर गाड़ी पकड़ ली, मैंने अपना सामान ले लिया। हालेलुया। मैं अकेला आया था, आज मैं अकेला नहीं हूं। हालेलुया। मेरे जिस्मानी बेटे भी यहाँ बैठे हैं, मेरे रूहानी बेटे बेटियां भी यहाँ बैठे हैं। हालेलुया। आज मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि खुदा मेरे साथ है। मैं अकेला नहीं, खुदा मेरे साथ। हम में से हर एक आज गौर कर ले, हम जब कहाँ थे? जेल में, कैद में, पोतीफर के घर में, कहाँ पर थे? हर जगह में खुदा हमारे साथ था। पोतीफर के घर में यूसुफ के साथ खुदा था, जेल के अंदर खुदा यूसुफ के साथ। आमीन। और एक वक्त आया, यूसुफ को बादशाह के पास ले गए, और महल के अंदर भी खुदा यूसुफ के साथ था। फिरौन के जादूगर ख्वाबों की ताबीर नहीं कर सके। बादशाह को, फिरौन को किसी ने बताया जेल में एक बंदा है। कहां पर? जेल में। ओदी जमानत कराओ जे करा सकते हो।
جے وہ ضمانت دے باہر آ گیا تے تہاڈی بھی ضمانت کرا دے. اس کو لاؤ بادشاہ، تو پریشان ہے، تیرے پریشانیوں کا حل ایک بندے کے پاس ہے. وہ کون ہے؟ وہ جس کے ساتھ لشکروں کا خدا ہے. اس کے پاس تیری پریشانی کا حل ہے. اس کو جیل سے باہر لا، پھر تیری پریشانیاں حل ہو جائیں. بادشاہ نے آرڈر جاری کیے، اس کو لاؤ. بادشاہ کے وزیر، حکمران، پروٹوکول، شہزادے، بیویاں، بچے، عوام، جنتا منتا، سب کچھ وہاں کھڑے ہیں. یوسف آیا ہے اور بادشاہ کہنے لگا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، کوئی تعبیر ہی نہیں بتا سکا. یوسف نے کہا خدا بتا سکتا ہے، تیرے خوابوں کی تعبیر میرا خدا بتا سکتا ہے. ہلیلویا. اس نے کہا سن لے، تیرے پہلے خواب کی تعبیر یہ ہے اور تیرے دوسرے خواب کی تعبیر یہ ہے. ہلیلویا. وہاں سے دیکھیں جیل خانہ سے محل میں، اور محل سے پھر اس کو وزیر خوراک، منسٹر، ایک خوراک دا منسٹر کو کی کہی تھا جی، ویلتھ منسٹر. چلو کوئی نہ کوئی تو ہوئی گئی جی، خوراک منسٹر ہی کہہ لو. تو سارا غلہ، ساری خوراک یوسف کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی وہ اس سے اس پہ مہر لگاتا تھا. جب تک اس کی اسٹمپ نہیں لگتی تھی. ایک بادشاہ حاکم مصر کا اور دوسرا حاکم یوسف. کیوں حاکم بن گیا؟ کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا. ہیلیلویا. آج خدا آپ کے ساتھ ہے. آپ کرائے کے گھر سے سیدھا محل میں جائیں گے. آمین. آپ کرائے کے گھر سے اپنے گھروں میں جائیں گے. آمین. خدا آپ کے لیے منصوبے، پلان رکھتا ہے کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے. آمین. ہیلیلویا. پریز جیسس. خدا ہمارے ساتھ ہے. متی کی انجیل 14 باب کی 29ویں آیت میں پترس پانی پر چل رہا تھا. بڑے مزے آ رہے تھے، پانی پہ چل رہا تھا پترس. واہ، پانی پہ چلنا اتنا اچھا لگ رہا ہے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. کیوں پانی پہ وہ چل رہا تھا؟ کیوں پانی پہ چل رہا تھا؟ کیونکہ خدا اس کے ساتھ ہے. کیوں پانی پہ چل رہا ہے؟ کیونکہ خدا اس کے ساتھ ہے. یس، خدا اس کے ساتھ ہے. لیکن جب اس نے اپنی نگاہیں یسوع سے ہٹا کر ذرا تھوڑا سا طوفان کو دیکھا، ہوئے ہوئے ہوئے، آج اتنا طوفان اینچ کر کے چھل اٹھی، لہریں اٹھی. پترس پانی میں چل رہا ہے، ادھر سے لہر اٹھی، ساتھ ہی پترس کیا ہوا، میں مر گیا. کہ ہائے اج میں مر جانا. مینوں نال ہی پانی دے وچ سیدھا پانی میں کہنے لگا خداوند مجھے بچا. تو خداوند وہاں پر موجود ہے. پترس کیوں بچ گیا پانی سے؟ پترس کیوں بچ گیا پانی سے؟ کیونکہ خدا اس کے ساتھ ہے. اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اسے پانی سے کھینچ کر پھر لہروں پر کھڑا کر دیا. ہیلیلویا. کیونکہ خدا اس کے ساتھ ہے. آمین. پترس کو پانی ڈبو نہیں سکتا. God is with you. متی 28 باب کی 20ویں آیت کیا لکھا ہے؟
मत्ती की इंजील 28 बाब 20वीं आयत, जोर से पढ़े जरा। और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। पुराने अहदनामे में दानियल की किताब के अंदर नबूकदनेस्सर बादशाह को एक ख्वाब आया और वहां पर बड़े पहुंचे जादूगर पहुंचे हुए जादूगर हर एक कितने पहुंचे सी ख्वाब की तबीर ही नहीं आई। कहने लगे बादशाह हमें तेरी ख्वाब की तबीर का नहीं पता। नबूकदनेस्सर बादशाह ने ख्वाब देखी तो कहने लगे कि एक शख्स है जिसके अंदर आलम फाजल रूह है, खुदा की रूह है, इल्मों के खुदा की रूह उसके अंदर है, उसको बुलाएं। दानियल को बुलाया गया। दानियल वहां पर गुलाम था, असीर था, उसको पकड़ के असीर करके ले गए थे बाबल के अंदर। उसको बुलाते हैं, आओ दानियल आओ, बादशाह ने ख्वाब देखा है, इसकी जरा ताबीर बता दो। दानियल कहने लगा कि मैं कौन हूं, मेरा खुदा तुम्हें इसकी ताबीर बता सकता है। यूसुफ ने जिस ख्वाब की ताबीर बताई थी, फिरौन ने उसको ख्वाब बताया था, लेकिन दानियल को जो ख्वाब बादशाह कह रहा ताबीर कर, कहते हैं ख्वाब भी तू ही बता और ताबीर भी तू ही कर। मैं आपसे कहूं मैंने रात को एक ख्वाब देखा है, आप उसकी ताबीर बता दें, आप बताएंगे? आप जिस तरह के पाकिस्तानी है वो कहें भाई जी गल तो दसो, गल को दस दे तबीर का दी। दानियल को कहते हैं ख्वाब भी आप ही दसनी है ते ताबीर भी भाईजान तुसी ही करनी है। असी इत्थे बैठे हैं, ये सौख है कि औखा है? ये मुश्किल है, पता ही नहीं क्या ख्वाब देखा है। मैनू की पता है बादशाह जी तुसी की वेख लिया? बादशाह सलामत तुसी दसन कह रहे हो जी आप ही ख्वाब दसो, आप ही ताबीर दसो, मैं आपको बताऊं। दानियल ने उस ख्वाब की ताबीर, ख्वाब भी बताई, पहले ख्वाब बताई कि बादशाह ये ख्वाब तूने देखी। बादशाह ने कहा यस मैंने यही ख्वाब देखी। फिर दानियल ने कहा अब इसकी ताबीर भी सुन। क्यों दानियल ताबीर बता सकता है? क्योंकि लश्करों का खुदा दानियल के साथ है। दानियल को शेरों में फेंक देते हैं और बादशाह आके गार पर आवाज लेके दानियल को पूछ रहे हैं, दानियल तेरा बादशाह तेरा खुदा तुझे बचाने पर कादिर हुआ कि नहीं हुआ? नीचे से आवाज आई, हाँ बादशाह मेरे खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजकर शेरों का मुंह बंद कर दिया है, क्योंकि हमारा खुदा उसके साथ है। गार के अंदर कौन साथ है? खुदा। भूखे शेर जुर्रत नहीं कर देते। 3 बंदे बादशाह की मूर्ति के आगे कहते जी हम सिजदा नहीं करेंगे। भैन भरावां ने समझाया होना कलीसिया लोगों ने, यार सारी इसराइल सिजदे करन डई है, तुहानू एक वखरा ही है विच नाल सानू भी बनाना, कर लो सिजदा। और ना कहना साडा सानू पता नहीं, सानू भावें मार भी देन, साडे को बुतां अगे सिजदे नहीं चढ़ाउंदे। साडे कोई कोई हस्ती अगे होनी है सिद्धे जड़ा साडे नाल। हालेलुया, वो हमारे साथ है, जो साथ है
उसी को सिजदे करेंगे, हम कुत्तों को सिजदा नहीं करेंगे। बादशाह ने कहा आपकी भट्टी में फेंक दूंगा। उसने कहा बादशाह तू फेंक दे, तू हमें मार दे पर तुझे सिजदा नहीं करेंगे। उन्होंने गुस्से में आके बोलेगा 7 गुना आग भड़काओ और तेज करो आग, फिर उनको फेंका। ये बादशाह कह गया यार गल सुनो पूरा कहता और ना देखो भट्टी च किन्ने बंदे सुते सी, कहते 3। बादशाह कहता है और ना देखो अंदर में 4। हालेलुया। और चौथे की शक्ल इना सादे की है जो उनके साथ है और आवाज उनको जलाती नहीं है, क्योंकि लश्करों का खुदा उनके साथ है। लश्करों का खुदा उनके साथ है। आपकी बंडी नहीं जलाती, शेर नहीं खाते। पलूस रसूल को सप वट गया बात। पलूस रसूल ने ऐसे झटक कर सांप फेंक दिया, और जो देख रहे थे वो पलूस को गौर से देख रहे थे कि अब ये तड़प तड़प के मरेगा। पलूस उधर बैठा उनको यीशु की बातें बता। उन्होंने कहा ये देखें भाई पलूस, आप कोई देवता है, महान देवता है, आपको सांप लड़ गया है, आप नहीं मरे। क्यों नहीं मरे? क्योंकि पलूस के लिए यीशु मर गया था और यीशु मर के जी उठा था, इसलिए पलूस के अंदर मसीह की जिंदगी है, उसे कोई मार नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि उसके साथ यीशु मसीह है, इसलिए पलूस को सांप नहीं मार सकता। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। आज हम अपने आप से ये बात कहें, आप पानी पे भी चल सकते हैं, आप शेरों में भी रह सकते हैं, आप आग में भी रह सकते हैं, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। इब्रानियों का खत 13 बाब 5वीं आयत, God is with you, God is with you। लिखा है सर की दोस्ती से खाली रहो और जो तुम्हारे पास है उसी पर कनात करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया कि मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार ना होऊंगा और कभी तुझे एक दूध पिलाती माँ अपने बच्चों को छोड़ सकती है। कलाम में ये आयत लिखी है, एक दूध पिलाती माँ अपने बच्चों को भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। खुदा हमारे साथ है, लेकिन मैं तुम्हें हरगिज़ ना छोड़ूंगा। God is with you। Amen। और आज जब आप यहाँ से निकलेंगे तो आपने ये मुझे कह के जाना है, खुदा मेरे साथ। मैं तो गेट पे खड़ा हूँगा और मैं आज सुनना चाहता हूँ कि आप मुझे ये कह के जाएंगे, खुदा मेरे साथ। कोई मुश्किल काम है? खुदा मेरे, मैं आप सबको भी कह रहा हूँ खुदा मेरे साथ, खुदा मेरे साथ है। आप सब ने भी मुझे आज जब चर्च से यहाँ से निकले तो आपने सीढ़ियों से उतरते भी ये कहते जाना है, खुदा मेरे साथ है। आपने गली में भी ये कहते जाना है, और घर जाके आपने घर जाके आपने जोर से कह रहे खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। आमेन। प्रेज़ गॉड। ग्लोरी टू जीसस। जोरदार तालियां यीशु को बजाकर सुनाओ। खुदा मेरे साथ है। आमेन। आए जोर से हम कहेंगे, खुदा मेरे साथ है, खुदा मेरे साथ है, खुदा मेरे साथ है।
है। अपने साथ वाले का जरा हाथ पकड़ के कहें, खुदा मेरे साथ है, खुदा मेरे साथ है, आमीन, खुदा मेरे साथ है। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। प्रेज हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। आप जिस